अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 5, जो कि आपकी फ़िज़ाई, आबी और सौती आलूदगी के बारे में है। बच्चों, बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने माहौल को साफ़ रखें। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि किस आलूदगी की बात की गई है आपके इस सबक में। तो बच्चों, हम जिस सबक को पढ़ने जा रहे हैं उसमें बात की गई है आपकी माहौलियाती आलूदगी के बारे में। आलूदगी की कौन कौन सी इकसाम है बच्चों? आलूदगी की बहुत सारी इकसाम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बुरी और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली इकसाम है हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में, वो कौन कौन सी हैं? फ़िज़ाई आलूदगी, जो हमारी गाड़ियों से, कारखानों से निकलने वाले धुएँ की वजह से है। उसके बाद कौन सी है? सौती आलूदगी, जो शोर शराबे से फैलती है, जैसे गाड़ियों का शोर, कारखानों के काम का शोर और जगह जगह मुख्तलिफ किस्म के जो शोर शराबे होते हैं उनसे जो आलूदगी फैलती है उसको सौती आलूदगी कहते हैं। बच्चों, आबी आलूदगी कौन सी होती है? जिसमें आपका पानी, आपके दरिया, आपके समंदर, आपकी नहरें, आपकी झीलें गंदी होती हैं। और वो कैसे होती हैं? जब हम अपने दरियाओं में, समंदरों में कूड़ा करकट फेंकते हैं, जब कारखानों से खारिज होने वाला मवाद सीधा हमारे समंदरों, दरियाओं में मिलता जाता है और वो आलूदा होते जाते हैं। बच्चों, आबी आलूदगी से बहुत सारे नुकसानात होते हैं। एक तो खूबसूरती ख़राब होती है, हमारी कुदरत ने हमें जो खूबसूरती अता की है वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है। और आबी माहौल में रहने वाले आबी जानवर यानी कि मछलियाँ, सब के सब उससे मुतासिर होते हैं और मर जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फ़िज़ाई आलूदगी भी हमारे गिर्द की तमाम तर खूबसूरती को ख़राब कर रही है और आबी आलूदगी भी। तो बच्चों, इस सबक में हम बात करेंगे आबी आलूदगी के बारे में कि किस तरह एक झील थी जो बहुत खूबसूरत थी, वो ख़राब हो जाती है। बच्चों, अपने सबक का आगाज़ करने से पहले हम पढ़ेंगे सबक के उन्वान को। तो बच्चों, सबक का उन्वान है आमना और नीली मछली, यानी कि ये एक लड़की आमना और एक मछली जिसका नाम है नीली, उसकी कहानी है। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने दर्ज किए हैं कुछ अहम नकात, तो चले इनको पढ़ते हैं और आपके सबक के बारे में बात करते हैं। आमना कहाँ रहती थी? अब बच्चों, आपके सबक के शुरू में ही बताया गया है कि आमना इस्लामाबाद के एक बहुत ही छोटे से गाँव में रहती थी, जो बहुत खूबसूरत था, जिसके इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ थे और उसके करीब एक बहुत ही खूबसूरत झील बहती थी, जो उस इलाके की खूबसूरती में इजाफा करती थी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। झील में कौन रहता था? अब बच्चों, झील बहुत साफ शफाफ थी। झील इतनी साफ थी कि उसमें तैरती मछलियां साफ नजर आती थी। पानी इतना साफ था कि आप नीचे तक आराम से देख सकते थे। तो बच्चों, झील में कौन रहता था? झील में एक बहुत ही प्यारी मछली रहती थी जिसका नाम था नीली। नीली वहाँ पे अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ रहती थी और बहुत सारी और मछलियाँ भी उसके साथ रहती थी। नीली अपनी झील में बहुत खुश रहती थी, बल्कि बच्चों बाकी तमाम मछलियाँ भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि झील बहुत साफ थी और उसका पानी किसी भी आलूदगी से पाक था। आगे बढ़ते बच्चों। झील का आलूदा होना। अब झील आहिस्ता आहिस्ता आलूदा होना शुरू हो गई। अब वो आलूदा क्यों होना शुरू हुई? क्योंकि झील के पास ही एक कारखाना खुल गया और कारखाने का सारा कचरा, सारा गंद और गंदा तेल पानी में मिलता जाता था, यानी कारखाने से जायल होने वाला मादा सीधा झील में मिलता था। अब बच्चों, आमना और नीली एक दूसरे को कैसे जानते थे? आमना जब शाम को झील के पास आके मछलियों को दाना डालती थी तो वो गाना गाती। नीली को मौसीकी का बहुत शौक था, तो वो गाना सुनती सुनती ऊपर आ जाती थी और दाना भी खाती थी और गाने को सुन के लुत्फानंदोज भी होती थी। इसी तरह आमना और नीली की दोस्ती हो जाती है। तो बच्चों, होता कुछ यूं है कि एक दिन नीली मछली ऊपर नहीं आती। आमना बहुत परेशान होती है। आमना इसलिए भी परेशान होती है कि झील की रंगत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, यानी पानी उतना शफाफ और साफ नहीं रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको अंदाजा होता है कि झील आलूदा होती जा रही है। और आपको पता है बच्चों, झील के अंदर क्या होता है? नीली मछली और उसकी बहुत सारी और दोस्तें मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि कारखाने से खारिज होने वाला तेल बहुत ज्यादा जहरीला होता है और वो झील के पानी को जहरीला करता जाता है। बच्चों, नीली मछली, उसके बहन भाई और सारे दोस्त उस आलूदा पानी की वजह से मर जाते हैं और झील का सारा हुस्न खराब हो जाता है। इस बात पे आमना को बहुत अफसोस होता है और वो बहुत दुख में रहती है कई दिन तक कि मेरी दोस्त नीली मछली अब ऊपर नहीं आती और साथ ही साथ हमारे इलाके की खूबसूरत झील का खात्मा होता जा रहा है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। आमना का फैक्ट्री के मालिक को सबक सिखाना। अब आमना क्या सोचती है कि इस तरह तो मेरे पूरे इलाके का सारा हुस्न खराब हो जाएगा, तो वो सोचती है कि मैं फैक्ट्री के मालिक से बात करूंगी। वो फैक्ट्री के मालिक से बात करने जाती है तो बच्चों, फैक्ट्री का मालिक उसको ये कह के टरखा देता है कि थोड़ी सी आलूदगी से झील का कोई नुकसान नहीं होगा, यानी झील की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आएगी। इस बात का आमना को बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो ये सोचती है कि शायद फैक्ट्री का मालिक ठीक कह रहा है,
اس لیے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد جب وہ دیکھتی ہے کہ جھیل بہت زیادہ آلودہ ہوتی جا رہی ہے اور اس میں سے بدبو بھی آنے لگ پڑی ہے, تو پھر وہ تہیہ کرتی ہے کہ وہ فیکٹری کے مالک کو سبق سکھائے گی. وہ ایک بالٹی میں بچوں جھیل کا تھوڑا سا پانی لیتی ہے اور فیکٹری کے مالک کے دفتر کے باہر جا کے پھینک دیتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد فیکٹری کا مالک بدبو کی وجہ سے اپنے دفتر سے باہر آ جاتا ہے. تو پھر آمنہ اس کو یہ کہتی ہے کہ آپ سے تھوڑے سے پانی کی بدبو برداشت نہیں ہوئی تو آپ سوچیں گے جھیل میں رہنے والے آبی حیات کا کیا حال ہوتا ہوگا. فیکٹری کا مالک بہت شرمندہ ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے ہم فیکٹری کے آلودہ مواد کو زائل کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچیں گے. تو بچوں یہ تو تھی کہانی جس کا سبق کیا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے علاقے کو, اپنی فضا کو, اپنے جھیلوں کو, اپنے دریاؤں کو, سمندروں کو, سڑکوں کو, سب کو صاف رکھنا چاہیے, کیونکہ بچوں یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد رہنے والے جانداروں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. تو بچوں یہ تو تھے آپ کے سبق کے اہم نکات جو میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو آپ کے سبق کے بارے میں کچھ اندازہ ہو جائے کہ ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں. تو چلیں آغاز کرتے ہیں مشکل الفاظ اور معنی کا اور پڑھتے ہیں آپ کے سبق کے الفاظ معنی کو. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں آپ کے سبق میں دیے گئے کچھ مشکل الفاظ اور معنی کو تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے. ہمارا پہلا لفظ ہے شفاف. شفاف کا مطلب ہوتا ہے صاف, ایسا پانی جس کے اندر آپ آرام سے دیکھ سکیں. تو جھیل کا پانی اتنا شفاف تھا کہ مچھلیاں تیرتی آرام سے نظر آتی تھیں. آگے پڑھتے ہیں سطح. بچوں پانی کے اوپر کی جگہ کو سطح کہتے ہیں اور پانی کے نیچے گہرائی ہوتی ہے. تو نیلی مچھلی کہاں آتی تھی آمنہ سے دانا کھانے؟ پانی کی سطح پر. آگے پڑھتے ہیں موسیقی. بچوں موسیقی کہتے ہیں گانا بجانے کو. تو آمنہ وہاں پہ گانا گانے آتی تھی اور اس موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے نیلی مچھلی آمنہ سے روز ملنے آتی تھی. آگے پڑھتے ہیں سمت. بچوں سمت کہتے ہیں طرف کو. کوئی ہماری بچوں 4 سمتیں ہیں, مشرق, مغرب, شمال, جنوب. تو سمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف. آگے پڑھتے ہیں گدلا. بچوں گدلا کہتے ہیں گندے کو. گدلا پانی یعنی گندا پانی جس میں کوئی نہ کوئی چیز ملا دی گئی ہو. آگے پڑھتے ہیں گھبرا کر مطلب پریشان ہو کر. آگے پڑھتے ہیں اچانک. بچوں اچانک کا مطلب ہوتا ہے ایک دم, یعنی آپ بالکل بھی کسی چیز کے لیے سوچ نہ رہے ہو یا توقع نہ کرے اور وہ ایک دم ہو جائے. جیسے جھیل دیکھتے ہی دیکھتے یعنی جھیل اچانک ہی گندی ہو گئی. آگے پڑھتے ہیں فیکٹری. بچوں فیکٹری انگریزی زبان کا لفظ ہے. فیکٹری کا معنی ہوتا ہے کارخانہ, کسی بھی چیز کو بنانے کی جگہ. کپڑا بنانے کے کارخانے, چھریاں چاقو بنانے کے کارخانے, کھیلوں کا سامان بنانے کے کارخانے, جوتا, کپڑا, کتابیں, یہ سب بنانے کی جو جگہیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کارخانے. آگے پڑھتے ہیں بچوں زہریلا پانی مطلب آلودہ پانی. زہریلا پانی مطلب کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل گئی ہو جو زہریلی ہو, یعنی وہ پانی آلودہ ہو چکا ہو. بچوں اگلا لفظ ہے آلودہ. آلودہ کا مطلب ہوتا ہے گندا, ایسی چیز جس میں کچھ نہ کچھ مل گیا ہو اور وہ آلودہ ہو گئی ہو. جیسے ہماری فضا میں بہت زیادہ دھواں مل چکا ہے تو ہماری فضا بھی آلودہ ہے اور ہمارا پانی بھی آلودہ ہو چکا ہے. آگے پڑھتے ہیں ریلا. بچوں ایک تیز ریلا آیا اور نیلی مچھلی کو بہا کر لے گیا. ریلا کیا ہوتا ہے؟ جب پانی بہت تیزی سے بہتا ہوا آتا ہے اور اپنے ساتھ ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے, تیزی سے آتے ہوئے پانی کو کیا کہتے ہیں؟ ریلا. آگے پڑھتے ہیں بچوں آگاہ کرنا مطلب بتانا, کسی کو کسی چیز کے بارے میں بتانا مطلب آگاہ کرنا. آگے پڑھتے ہیں تسلی دینا مطلب حوصلہ دینا. جیسے نیلی مچھلی نے باقی تمام مچھلیوں کو کیا دی تھی؟ تسلی, یعنی حوصلہ دینا, کسی کی ہمت بندھانا کہ کچھ نہیں ہوگا, سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آگے پڑھتے ہیں احترام سے مطلب عزت سے, کسی سے بہت تمیز سے بات کرنے کو احترام سے کہتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں بچوں نزدیک. بچوں نزدیک کہتے ہیں پاس کو, جو چیز آپ کے پاس ہو. نزدیک کا مضاد ہوتا ہے دور. تو یہ تو تھے سبق کے مشکل الفاظ اور معنی. اب ہم آغاز کرتے ہیں حصہ مشق کا. تو چلیں پڑھتے ہیں حصہ مشق کے پہلے سوال کو. تو بچوں پڑھتے ہیں حصہ مشق کے پہلے سوال کو اور دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے. مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں. بچوں ہمیں آپ کے سبق سے ہی کچھ سوالات دیے گئے ہیں, آپ نے ان کا جواب اپنے سبق کے مطابق ہی تحریر کرنا ہے. تو بچوں پڑھتے ہیں پہلے سوال کو اور دیکھتے ہیں کیا جواب ہے. جھیل کیسی تھی؟ اب بچوں آپ کو یاد ہے جھیل کیسی تھی؟ جھیل بہت صاف اور بہت خوبصورت تھی. تو چلیں جواب کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں جواب میں ہم نے کیسے تحریر کرنا ہے. جھیل بہت صاف اور شفاف تھی. جھیل کا پانی ٹھنڈا تھا اور اس میں مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھیں. جھیل کا پانی بہت صاف اور ٹھنڈا تھا اور اتنا شفاف تھا کہ مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی تھیں. چلیں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو. نیلی کو کون دانا ڈالتی تھی؟ اب بچوں نیلی مچھلی کو دانا ڈالنے کون آتا تھا؟ جواب دیکھتے ہیں. نیلی کو آمنہ کھانا ڈالتی تھی. آمنہ وہیں پہ اسی گاؤں میں رہتی تھی جہاں پہ یہ جھیل بہتی تھی. تو آمنہ روز شام کو نیلی مچھلی کو دانا ڈالنے آتی تھی. تو بچوں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو. جھیل میں آلودگی کیوں پھیل رہی تھی؟ تو بچوں جھیل تو بہت صاف اور شفاف تھی,
پانی ٹھنڈا تھا اور بہت خوبصورت بھی تھی. تو جھیل آلودہ کیوں ہو رہی تھی؟ چلیں جواب میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی. جھیل میں آلودگی اس لیے پھیل رہی تھی کیونکہ کارخانے کا سارا کچرا اور گندا تیل جھیل کے پانی میں مل رہا تھا. یعنی جب سے کارخانہ لگا تھا اور کارخانے سے زائل ہونے والا سارا کچرا اور گندا تیل جھیل کے پانی میں مل جاتا تھا اور اسی وجہ سے جھیل گندی اور آلودہ ہوتی جا رہی تھی. تو چلیں بچوں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کو. فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کیا کہا؟ اب بچوں آخر میں آپ کو یاد ہے کہ فیکٹری کے مالک نے آمنہ کو ٹرکانے کے لیے کوئی بات کہی تھی. وہ بات کیا تھی؟ چلیں جواب میں دیکھتے ہیں. فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کہا کہ تھوڑا سا گندا پانی جھیل کی خوبصورتی خراب نہیں کرے گا. فیکٹری کے مالک نے آمنہ کو جھوٹی تسلی کیا دی تھی کہ تھوڑا سا گندا پانی جھیل کی خوبصورتی کو خراب نہیں کرے گا. تو بچوں مالک نے آمنہ کو کیا جواب دیا تھا؟ آمنہ کو اس نے ایک جھوٹی تسلی دی کہ تھوڑا سا پانی اگر گندا ہو جائے گا تو جھیل آلودہ نہیں لگے گی. لیکن ایسا نہیں تھا بچوں. جھیل دن بدن بہت زیادہ آلودہ ہوتی جا رہی تھی اور اس کی وجہ سے جھیل کی ساری خوبصورتی ختم ہو گئی تھی اور سارے آبی جانور مر گئے تھے. یعنی ساری مچھلیاں ختم ہو گئی تھی. تو بچوں یہ تو تھا ہمارا سبق آمنہ اور نیلی مچھلی. آپ نے دیکھا کس طرح آمنہ نے مالک کو سبق سکھایا. اور بچوں آبی آلودگی ہو یا فضائی آلودگی ہمارے ماحول کے لیے اچھی نہیں ہے. تو بچوں میں نے آپ کو پڑھایا مشکل فاز معنی اور سوالات کے جوابات. بچوں مجھے دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گے اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.